ڈاکٹر صاحب یہ کیا چیف جسٹس عمر بندیال کی کوئی سازش تھی اس میں؟ یہ سارے سینیریو میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کورٹ میں لے کے آنا یا اس کو چیلنج کرنا یا وکیلوں کے تھرو لے کے آنا، لطیف کھوسا اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو بینچ میں شامل کرنا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو؟ میں ایک تو یہ مطلب جو ہے 52 سے قانون بنا ہوا ہے تب سے یہ ہو رہا ہے جی اور اس کو یہ جو سویلینز والا ہے 66 میں ایوب خان کے دور میں شامل کیا گیا تھا اس میں. جی اور ایوب خان کے دور میں جو ہے وہ بلوچوں کو جو ہے وہ جو انسرجنٹ سے ان کو بلایا گیا، ان کو قرآن پہ قسمیں دی گئی اور پھر ان کو پھانسی دے دی گئی. وہ آج تک بلوچستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ریزنٹمنٹ ہے. پھر یہ آپ ریسنٹ جو ہے یہ جو ڈی ٹی پی کے سلسلے میں یہ امینڈمنٹس وغیرہ کر کے سپریم کورٹس بنی، 25 مقدمات جو ہیں کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلائے گئے. یہ عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ پنجابیوں کے دم پہ پاؤں آ گیا ہے اور ان کا جو ہے وہ تکلیف ان کی ہو رہی ہے کہ یہ تو بلوچی بنگالی اور ان کا تو سر ٹھیک ہوتا رہتا ہے، یہ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ ہم تو مطلب ابو دا لا ہے. ایک ایسپیکٹ میں یہ ہے اور یہ ایسپیکٹ اس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ جب ان پہ مقدمے چل رہے تھے تو کیوں کسی کو خیال نہیں آیا اور اب ایک دم جو ہے سب کو کیوں مصیبت پڑ گئی ہے کہ یہ تو بہت برا قانون ہے اور بہت غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندیال صاحب ہیں وہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری کی تھی اور کیونکہ یہ قانون جو جسٹس فائزہ کے سے پہلے بھی جو ہیں وہ ڈسکشن نوٹس اور ڈیسیژن اس قسم کے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ اس طرح ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. ناٹ ان سو مینی ورڈز بٹ امپلیکیشن یہ ہے کیونکہ اس میں کورٹ میں جس نے احتجاج ایسے نے جو ڈاکومنٹ کر سبمٹ کیے ہیں اس میں ایک جو ڈیسیژن ہے وہ قاضی فائزہ کا بھی اس میں شامل کیا ہے. تو اس کو بندیال صاحب کو خیال یہ تھا کہ فائزہ کو اور جسٹس طارق مسعود کو شامل کر کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سیٹسفائڈ کر دیں گے. اگر یہ دیکھتے ہیں یہ لوگ کس طرح جاتے ہیں تو وہ اپنی جو ہے وہ سکن سیف کرنے کے لیے اور ملبہ ان پہ ڈالنے کے لیے کہ یہ اب چیف جسٹس بن گیا تو ملبہ ان پہ ڈل جائے اور فوج کے ساتھ ان کی لڑائی ہو جائے. اور قاضی فائز ہیں جیسے سب لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جو فائز پہلے وہ ڈیسیژن دے چکے ہیں کہ اس وقت بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے ہی نہیں. جو بینچ بن رہے ہیں وہ قانون کے خلاف بن رہے ہیں تو قاضی فائز اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے تو وہی اس نے کیا. اور آپ دیکھیں جب سوشل میڈیا میں مسلسل جو پروپیگنڈا اب ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ فائزہ کے خلاف کہ یہ فوج کا ایجنٹ ہے، یہ اس کو کل ایک انہوں نے تصویر میں ایک جرنیل کی وردی پہنا کے اس کو فائزہ کو اس کی فوٹو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ چلائی گئی انہوں نے کہ یہ فوج کا ایجنٹ ہے. تو بندیال صاحب نے اپنے بار اس سے بچنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اس کی جو ہے آنے سے پہلے جو ہے فوج سے لڑائی ہو جائے. تو فائز عیسیٰ نے وہ ناکام ہوا، وہ ناکام ہو گیا، اس میں باہر چلے گئے وہ اور جسٹس جو دوسرے طارق مسعود وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تو انہوں نے پھر دوسرا بینچ بنایا 7 ممبر والا. اس میں جو آرگومنٹ ہو رہے ہیں اس میں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کسی کے سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. اگر اس کو بہت نیرولی دیکھا جائے تو وہ بات درست ہے کہ جو اس کا ہمارا جو ہے کہ ڈیو پروسیس اینڈ آل دس تفصیل جو ہے اس کی وہ اس میں جائیں تو ہو سکتا ہے اگر نیرو انٹرپریٹیشن جو دی جائے. لیکن جو اسٹیٹ کے مسائل ہیں جو جس قسم کی سچویشن ہے اس کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے. 70 سال سے ایک قانون موجود ہے، اس کو پہلے کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا اور اب ایک دم آبجیکشن کیوں شروع ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ ایسی سچویشن بن سکتی ہے. بریگیڈیئر صاحب اگر سنیں تو یہ دیکھیے ایک فوج میں ایک سینئر آفیسر ہے، اس کے پاس سیکرٹس ہیں، وہ یہ سیکرٹس ایک سویلین کو دیتا ہے. تو صاحب یہ ایک سیناریو میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک فوج میں ایک سینئر آفیسر ہے، اس کے پاس ظاہر ایکسیس ہے سیکرٹس کی، وہ یہ سیکرٹس اٹھا کے ایک سویلین کو دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سیکرٹ جو ہے یہ پاس آن کر دو فلاں کو، اور وہ پکڑا جاتا ہے. اب اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا جو فوج کا جو آفیسر ہے اس کا ٹرائل جو ہے فوج کے انڈر ہو اور جو سویلین جسے سیکرٹس پاس آن کیے ہیں اس کا ٹرائل جو ہے وہ سول کورٹ میں ہو؟ یہ تو لاجسٹکلی پاسبل نہیں ہے.